بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عقیدہ، ایمان، یقین یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ، ایمان اور یہ یقین کسی بھی چیز کے بارے میں جب مضبوط ہو تو پھر انسان اس چیز کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اس چیز کے اوپر جو ہے اگر عمل کی ضرورت ہو تو عمل اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اگر اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہو تو قربانی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بھائی؟ اگر اس کی اطاعت کا مسئلہ ہو، فرمانبرداری کا مسئلہ ہو تو فرمانبرداری انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بھائی؟ لیکن جب جو ہے عقیدہ مضبوط نہ ہو، یقین مضبوط نہ ہو، ایمان مستحکم نہ ہو تو پھر جو ہے انسان اس چیز کے اوپر جو ہے وہ یعنی اگر عمل کا مقام ہو تو عمل میں جو ہے کمزوری دکھاتا ہے، اگر قربانی کا مقام ہو تو قربانی دینے میں کمزوری جو ہے محسوس کرتا ہے، اگر اطاعت کا جو ہے مقام ہو تو جو ہے وہ اطاعت نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کا جو کردار پھر مخلص لوگوں کے لیے جو ہے بہت قابل تعجب ہوتا ہے۔ خاص کر جو شخص جو وہ نئے مسلمان ہوا ہو اور وہ اس کا جو ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو تو وہ ان روایتی مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بہت تعجب سے جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے بتاتا ہوں۔ امریکہ کا ایک یونیورسٹی کا یہ بہت بڑا پروفیسر تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس نے جو باقاعدہ وہ جو ہے ایک کتاب لکھا ہے، اس میں جو اس نے اپنے جو وہ کفر سے اسلام کی طرف جو ہے سفر کا جو وہ رودات بیان کیا ہے، آپ بیتی اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ وہ لکھتا ہے، واقعہ یہ لکھتا ہے کہ امریکہ میں ایک مسلمان گھرانے سے جو ہے میرا تعلق تھا، میرا جان پہچان تھا، تو میں اس جو ہے جان پہچان والے آدمی کے جو ہے گھر بھی آیا کرتا تھا۔ تو جب میں اس کے گھر میں آتا تھا تو اس کی بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی، اس کی بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی ہے تو میں کیا کروں ابھی اس؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے گھر میں کوئی فنکشن تھا، کوئی پروگرام تھا، تو انہوں نے جو دوسرے جو مسلمان عورتوں کو بھی بلایا تھا، تو مجھے بھی بلایا۔ جب میں گھر میں داخل ہو گیا تو اس طرف جا رہا ہوں تو اس سے پہلے ایک کمرہ ہے، تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہی خاتون جو گھر کی جو مالک ہے، گھر میں رہنے والی خاتون ہے، وہ ادھر سامنے جو آ رہی تھی، تو میری نظر اس کے اوپر پڑ گیا۔ تو جب میری نظر اس کے اوپر پڑ گیا اور اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تو اس نے جو وہ تعجب کا اظہار کیا، اوہو! کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے اجنبی کا جو نظر مجھ پہ پڑ گیا، یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں یہ بڑا اریان تھا، میں نے کہا یار یہ دیکھو، 100 دفعہ تو میں ان کے گھر میں آتا تھا، یہ بلا ضرورت جو ہے میرے سامنے آ کر بیٹھتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، ابھی جو ہے اچانک میری نظر اس کے اوپر پڑ گیا تو اس نے جو ہے تعجب کا اظہار کیا کہ اوہو، یہ کیسے جو ہے غیر معمولی جو ہے بات ہو گئی۔ آگے بس میں تو یہ آدمی جو ہے وہ حیران تھا کہ یہ روایتی مسلمان یہ کیسے مسلمان ہے؟ یعنی اگر اللہ کا حکم ہے پردہ تو پھر آپ جو اس وقت بھی پردہ کرو، وہاں پہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ میرے سامنے آتے ہو، اور ابھی جب جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے جو اپنے آپ کو بہت باپردہ ظاہر کرنے کے لیے آپ نے اوہو کہا۔ آگے بس میں تو اس طرح جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو میں اپنے جو ہے یہ جو پیج ہے اس پہ میں انشاءاللہ اس کو شیئر کر دوں گا، اس میں بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے
یورپ میں جو وہ مسلمان خواتین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان سے انٹرویو لے رہے ایک جو ہے دوسری خاتون، اور ان سے پوچھ رہے کہ یہ جو نئے مسلمان ہیں، نو مسلم، یہ روایتی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دوستی کیوں نہیں کرتے، تعلقات کیوں جو ہے گہرا نہیں رکھتے ہیں، بس معمولی سے جو ایک مسجد میں اکٹھے نماز پڑھ لیا پھر وہ الگ ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا دوستی جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ یورپی جو خواتین جو مسلمان ہو چکی وہ بتا رہے کہ ہم نے جو ہے اسلام کو قبول کرنے سے جو ہے 1 2 سال 3 سال مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اسلام کا ہر پہلو جو ہے وہ جانچا ہوا ہوتا ہے، اور جانچ پرکھ کے بعد جو ہے ہمیں شرح صدر ہوا ہے، ہمیں یقین ہوا ہے، پھر ہم اس یقین کے بعد اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو روایتی مسلمان ہیں، ان کو جو ہے اپنے عقیدے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کی جو ہے اپنے جو ہے اسلام کے بارے میں کوئی خاص چیز معلوم نہیں ہوتا ہے، بس وہی جو ہے میراث میں ان کو یہ اسلام ملا ہے، اور جو ہے وہ کچھ محدود چیزیں جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، باقی جو ہے ان کے پاس جو ہے نہ کوئی شعور ہوتا ہے، نہ بصیرت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا ان کے ساتھ جو ہے دل نہیں کرتا ہے کہ ہم بیٹھ جائے، ٹھیک بھائی، کیونکہ وہ روایتی مسلمان ہے، یہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، اس وجہ سے باپ دادا جو ہے مسلمان تھے، اور ہم نے جو ہے شعور اور بصیرت کے ساتھ ہم نے غور فکر کے بعد جو ہے اسلام کو قبول کیا ہے، لہٰذا ہمارے ان کے جو ہے اسلام کے درمیان جو ہے بہت فرق ہے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے ہیں، ٹھیک بھائی۔ تو یہ ہے جو بھائی یہ عقیدے کا جو ہے وہ اہمیت جو میں نے آپ کو جو بتا دیا کہ میں آپ کو عقیدے کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک بھائی۔ تو بس اب جو ہے میں نے عقیدے کی جو ہے وہ فضیلت اور اس کی اہمیت تو آپ کو بتا دیا، پھر مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں۔ عقیدے کی جو ہے 5 فائدے ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ جو ہے مضبوط ہو، شعور اور بصیرت کے ساتھ ہو، تو کوئی شک ڈالنے والے جو ہے آپ کے دل میں شک پیدا نہیں کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہو تو پھر آپ جو ہے نماز بہت آسانی سے پڑھو گے، بالکل قضا نہیں کرو گے، کوئی جو ہے روزہ نہیں جو ہے قضا نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ، عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آپ اللہ سے دعا مانگو گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ مضبوط ایمان کے ساتھ تھوڑے سے عمل کرو، اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آپ جو ایمان کے ساتھ دعا کرو تو آپ کی دعا جو ہے قبول ہو جائے گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ 5 فائدے جو ہے میں نے آپ کو جو وہ بتا دیا اس کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، ٹھیک بھی۔ تو اب مزید جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سلسلہ جو ہے ختم کروں گا چند باتوں کے بعد، پھر میں آپ کو جو دوسری چیزیں بتاتا ہوں جو ہمارے ایمان کے بارے میں ہمیں کام آتے ہیں۔ ایک بات اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے شروع میں کہہ دیا آپ کو کہ اسلام کے اندر غور، فکر، سوچ، ٹھیک ہے بھائی، اس کی جو بہت اہمیت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے پہلے آیات میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ کون ہے، عقل مند لوگ کون ہے؟ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مند لوگ وہ ہے جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر اس فکر کے نتیجے میں جو وہ اعلان کر دیتے ہیں، اعلان کہہ دیتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، آپ نے ان کو یہ فضول نہیں پیدا کیے ہیں۔ اور اسی آیات کی تفسیر میں جو معارف القرآن اور فضائل اعمال، ان دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے غور کرنا یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے بات سمجھ گئے؟ اس وجہ سے جو ہے ہم یہ جو غور و فکر جو ہے جو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں تو یہ جو ہے معمولی نہ سمجھو، یہ جو ہے نفل نماز سے جو ہے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، نفل روزے سے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، نفل ذکر سے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، نفل صدقے سے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ آگے بات سمجھ گئے؟
اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اسی غور اور فکر کی خاطر جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے کتنی آیاتیں ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ غور کرو، باٹنی پہ غور کرو، زوالوجی پہ جو ہے بیالوجی پہ غور کرو، فلکیات، ٹھیک بھائی اس پہ غور کرو، ٹھیک بھائی جغرافیہ پہ غور کرو، ٹھیک بھائی اور سمندر کے اوپر جو ہے غور کرو، ٹھیک بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے بارے میں غور کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہوئے کتنی آیتیں قرآن میں موجود ہے. آپ کو اگر نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دوں تقریباً 700 آیات. کتنی؟ 700 آیات قرآن کریم میں جو موجود ہے جو ہمیں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس جو ہے مخلوقات کے اوپر آپ غور کرو. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. زمین کے اندر تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہارے اپنے ذات کے اندر جو ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک بھائی اس طرح جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کیا دیکھو مردہ زمین ہم زندہ کر دیتے ہیں. ٹھیک بھائی تو یہ جو ہے غور فکر ہے، یہ بہت جو ہے ثواب ہے. 700 قرآن کریم کی آیات اس کے بارے میں موجود ہے جو ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ تم جو ہے غور کرو. اور یہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا یہ جو ہے رات کی جو ہے عبادت سے جو ہے بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جو ہے اسی پہ جو ہے بات کر لیں گے. خدا حافظ، السلام علیکم.